بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رائے یاسین اویسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ خوشیاں اور سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ پوائنٹس جو ڈسکس کرنے والے ہم میں سے مین جو چیزیں ہیں نا وہ میں شارٹلی جو ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان میں کچھ چیزیں اگر موجود ہوں اور وہ ان پہ عمل کر دے تو وہ اپنی زندگی سکون والی بنا سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے کمپوننٹ ہے، سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے، سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ انسان معاف کرنا سیکھے۔ انسان کی لائف میں یہ پہلو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ معاف کرے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ اس سے بدلہ لینے کی بجائے اس کو معاف کرنا سیکھے، اور سیکنڈلی معافی مانگنا سیکھے، وہ معافی مانگنے والا ہو جب، کیونکہ یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو معافی مانگنے سے اگر کسی کی عزت کم ہوتی ہے تو قیامت کے روز وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لے، میں وہ دوں گا اس کو عزت۔ اور اگر معاف کرنے سے، دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے زیادتیاں کی، کوڑا کرکٹ پھینکے اور پتھر مارے، کیا کیا ظلم کیے، اوجڑی رکھی پیٹھ پر، لیکن اس کا عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ کسی سے نہیں لیا بلکہ آپ نے معاف فرما دیا۔ اور معاف فرمانے والا، معاف کرنے والا جو ہے وہ بہتر انسان ہے۔ تو جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اور جب آپ کسی سے سوری کرتے ہیں تو یہ دونوں جو لفظ ہیں، آپ کسی سے ایک تو بدلہ نہیں لیتے، سیکنڈ اپنے کی ہوئی زیادتی کی آپ کسی سے سوری کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کا ضمیر خود ہی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک جو خوشی دلی ملتی ہے اس کا وہ جو ہے کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ سیکنڈلی جو ہے آپ بھولنا سیکھیں۔ اگر کوئی آپ سے زیادتی کرے، ہم مثال دیتے ہیں جی، اچھا جی یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا جو آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا، یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ او بھائی، یہاں پر ہم آئے ہیں دنیا میں تو کوئی بھی انسان یہاں پر نہیں رہا۔ ہمارے ہمیشہ کسی کا باپ فوت ہو جائے تو اس کی جو نسلیں ہیں وہ بھول جاتی ہیں، ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے۔ تو بھولنا جو ہے یہ بھی انسان اگر اپنے اندر یہ بھولنے والا پہلو لائے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی انسان آپ کے ساتھ غلط کرے تو پھر اس کو اگنور کرو، بھول جاؤ اس کو۔ اپنے اندر جو ہے وہ ایک شعلے کی طرح نہ ہی ابھارتے رہو، اگر وہ شعلہ بن گیا تو وہ پھر نفرت پھیل جائے گی۔ تو جب بھولیں گے درگزر، یہ بھی سب سے جو ہے بڑی بات ہے، کسی چیز کو درگزر کر دینا اور اس کو بھول جانا۔ اور تھرڈ یہ ہے جسٹس، آپ انصاف کریں۔ کوئی بھی آپ کے پاس ایشو آئے یا کسی کے حقوق کو پامال نہ کریں، لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ کریں۔ آپ ہر چیز میں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ جسٹس، انصاف لائیں۔ قومیں جو ہے وہ ویسے بھی انصاف سے بنتی ہیں، اور جب آپ کے اندر انصاف ہوگا اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف پرووائڈ کریں گے، آپ ہر چیز کا موازنہ جو ہے وہ میرٹ پر کریں گے، تو یقیناً آپ کا جو پھر اندر کا جو انسان ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوگا اور آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اور فورتھ میں یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دینا سیکھیں، دینے والے ہوں، کیونکہ دینے والی جو صفت ہے وہ اللہ پاک کی ہے۔ اور جب انسان دیتا ہے کسی کو، وہ کسی کو اور تو کچھ نہیں، مسکراہٹ دے دیتا ہے، اچھے اخلاق کے دو بول دے دیتا ہے، کسی کی ہیلپ کر دیتا ہے، تو اس کو جو سکون ملتا ہے اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے۔ انسان کو وہ ایک خوشی ملتی ہے اگر کسی کی آپ مدد کر دیتے ہیں، کسی بے سہارا کو سہارا دے دیتے ہیں، کسی مریض کا علاج آپ کروا دیتے ہیں، کسی بھی طرح کی اگر آپ ہیلپ کر دیتے ہیں، تو دینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کی صفت ہے دینے والی، اور اگر آپ بھی دینے والے بنیں گے تو حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ وہ شخص جو ہے
وہ خوش قسمت ہے کہ جس کے پاس لوگ کچھ لینے کے لیے آتے ہیں اور اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے. ویسے اللہ کی ذاتی ضرورت پوری کرنے والی، لیکن وہ کسی کی ہیلپ کر سکے. اور جو 5 پہ ہے کہ آپ خود لرنڈ، سیکھنے والے ہوں. آپ بہت سیکھیں، سیکھنے سے بہت چیزیں آپ کو چینج کریں گی، آپ میں بڑی پازیٹیوٹی آئے گی. آپ اپنے آپ کو جب اس چیز پہ لے آئیں گے کہ سیکھنا ہے تو یقیناً وہ بھی آپ کی زندگی کو چینج کرے گا. اس میں آپ کو ایک دلی جو ہے سکون ملے گا. اس کے علاوہ بھلائی کرنا، بھلائی کریں، تقسیم کرنے والے بنیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی خوشی کا باعث بنے، دوسروں کے لیے کام کریں، اپنے لیے نہیں. دوسروں کا جب سوچنا شروع کریں گے تو خدا آپ کا سوچنا آپ کے بارے سوچے گا اور آپ کے وسیلے بن جائیں گے. وہ حضرت علی نے فرمایا ہے نا کہ زندگی وہ ہے جو دوسروں کا سوچ کر، دوسروں کی بھلائی کر کے گزاری جائے. جو لوگ اپنا سوچے زندگی وہ نہیں ہے. تو انسان بھی وہی ہے، جب آپ دوسروں کے کام آئیں گے، جب آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے، جب آپ دوسروں کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کریں گے، سروسز دیں گے، تو یقیناً وہ بھی آپ کو ایک سکون، اور یہ وہ سکون اور وہ خوشیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو انسان کے اپنے بس میں ہے. اور یہ چیزیں اگر انسان اپنا لیتا ہے، ان چیزوں کو اپنے آپ پہ اپلائی کرتا ہے، تو یقیناً انسان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو مین بات ہے وہ قرآن نے کہا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو. اور جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عبادات، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، جو لوگ اللہ کی عبادت میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور اس کے جو ہے سجدوں میں، اس کے ذکر میں، تو اس کو وہ خوشی، وہ سکون، جیسے قرآن نے کہا کہ اللہ جو ہے سکون قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو انسان کی قسمت بھی بدلتی ہے اور ساتھ خوشیاں جو ہے وہ میسر آتی ہیں. اگر انسان یہ 4 5 7 جو بھی ہیں پوائنٹس، اگر یہ انسان اپنی زندگی میں لے آئے، جو کہ اتنے مشکل نہیں ہیں، اگر انسان یہ نیگیٹیوٹی جو ہے مائنڈ سے نکال کے یہ چیزیں خود میں جو ہے وہ لے آئے، اور اس کی زندگی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بالکل چینج ہوگی. اس کی زندگی میں سکون ضرور آئے گا، اس کی زندگی میں وہ خوشیاں ضرور آئیں گی. لیکن وہ خوشیاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ دولت کی خوشیاں ہوں. انسان کا سکون دولت سے نہیں ہے. انسان کا سکون، انسان کی خوشی کسی کو معاف کر دینے میں ہے، کسی سے معافی مانگنے میں ہے. دیکھیں، کسی کی ہیلپ کرنے میں انسان کو خوشی ملتی ہے، کسی کا سہارا بننے میں خوشی ملتی ہے، کسی کو جسٹس دلانے میں خوشی ملتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں خوشی ملتی ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے وہ پہلو ہوتے ہیں جو انسان اگر اپنے آپ پہ اپلائی کرے گا تو وہ انسان کی زندگی کے میں خوشیاں جو ہے وہ یہ پہلو جو ہیں یہ ان خوشیوں کو ضرور لائیں گے. تو ان کو اپنائیے، انشاءاللہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بدلے گی. اور ہر انسان کو چاہیے کہ ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کریں. شکریہ.